حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ باغ میں گھوم رہے تھے اور گھومتے گھومتے ایک نہر پر پہنچے۔ وہاں پر ایک سیب پڑا ہوا دیکھا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس نہر سے وہ سیب نکالا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ان کو کھا لیا۔ وہ سیب کھانے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ پچھتانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ میں نے کیا مالک کے بغیر ان کے باغ کا سیب کھا لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو بہت خوف ہوا اور یہ پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک باغ کے مالک کو نہیں دیکھ لوں اور ان سے یہ سیب کھانے کا ذکر کر کے ان سے بخشوا نہ لوں اب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تھوڑا آگے چلتا ہے تو وہاں پر ایک ملکہ کو دیکھتا ہے جو کہ باغ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ان ملکہ سے کہتا ہے کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ تو وہ ملکہ جواب میں کہتی ہے یہ جو باغ ہے میرا اور بادشاہ کا مشترکہ باغ ہے، لہذا جو آپ نے نہر سے سیب اٹھا کر کھایا ہے ان کا میں آدھا حصہ آپ کو معاف کرتی ہوں، جو آدھا حصہ ہے وہ بادشاہ کا ہے، اگر بادشاہ چاہیں تو آپ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ وہ بادشاہ بلخ شہر میں رہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آدھا سیب بخشوانے کے لیے بلخ شہر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر بادشاہ کو سارا قصہ بتاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم کو وہ آدھا سیب کھانے پر ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ اولیاء کاملین کی شان ہے کہ بنا اجازت اگر کسی کی کوئی چیز کھا لیتے تو ان کو خوف ہوتا اور ان سے بخشوانے تک ان کو آرام نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی شان تھی کہ انہوں نے بے خبری میں ایک سیب کھایا، پھر ان کو خوف ہوا کہ مالک کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے۔ جب تک انہوں نے مالک سے بخشوا نہیں لیا تب تک ان کو آرام اور سکون نہیں ہوا۔ اس واقعے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو نہ جانے غریبوں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے۔ ہم مال کی حرص کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ناجائزی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ناجائزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی کے مال پر قبضہ کرنے اور ناحق اپنے بھائی پڑوسیوں کا حق کھانے سے بچائے۔